بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ جو کل انٹرویو آیا ہے جناب عطا مانیکا صاحب کا، خاور مانیکا، میں عطا مانیکا صاحب کو اہم رگڑ جاتا ہوں، اللہ معاف کرے. خاور مانیکا صاحب کا جو انٹرویو ہے یہ کوئی دھماکہ نہیں ہے. یہ جس کو کہتے ہیں کہ پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے، اور پہلے تو انٹرویوز وہ والے تھے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہم عمران خان صاحب کی سیاسی وفاداریوں سے تبدیل کر رہے ہیں، یا ہم ان کی سیاست سے متفق نہیں ہیں، یا 9 مئی کا واقعہ ان کو پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ بڑا ظالم قسم کا واقعہ تھا، یہ ہے وہ والے انٹرویوز تھے. یہ انٹرویوز کچھ خاص نوعیت کے ہیں. ایک انٹرویو آ چکا ہے اور شاہ زیب خانزادہ صاحب نے پتہ نہیں کون سا جرم کیا ہے، بلکہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کا اگر آپ انٹرویو دیکھیں، میں بطور ایک پروفیشنل صحافی کے دیکھوں تو انہوں نے تو اچھا خاصا سچ جاننے کی کوشش کی. پہلے سچ کیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کیا یہ ساری کی ساری 2 نمبری نہیں ہو رہی تھی؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بشرا بی بی نے اپنے شوہر سے طلاق لی؟ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، بلکہ بڑے بڑے بچے بھی تھے، آگے ان کے بھی بچے تھے، وہ نانی بھی تھیں، اور اگر بیٹوں کی شادی کر دیں تو دادی بھی ہو سکتی تھیں. تو یہ سارے کام ہوئے. اچھا، کیا یہ ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پر اس طرح کی اس نوعیت کی شادیاں، یہ تو پھر وہ نانی دادی کی عمر کی تھیں، یا کوئی جوان؟ ہمارے ہاں تو ڈرامہ بن گیا تھا میرے پاس تم ہو. آپ یاد کریں وہ جو ڈرامہ تھا، اس نے ہند سندھ کے ریکارڈ توڑ دیے تھے. اور وہ کیا تھا؟ ایک جوان عورت تھی، ایک جوان شوہر تھا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا. عورت کو کوئی اور بندہ پسند آ گیا، اس نے اس سے شادی کر لی. اب یہ ویسے تو اس بات کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ جو گھر ہوتے ہیں یہ ٹوٹتے ہیں بنتے ہیں، زندگی کا حصہ ہیں اس طرح کے واقعات ہونے. اچھا، دنیا کے ہر کونے میں ایسے واقعات کو معیوب تصور کیا جاتا ہے، لیکن دل بڑا کر کے زندگی نے تو چلنا ہوتا ہے، تو ان کو ایسے واقعات کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کم صبر والے لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا کوئی اور غلط کام کر جاتے ہیں. اس نتیجے میں بحث ہماری یہ نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کا قصور کیا تھا. کیا یہ شادی کوئی بہت معیوب تصور نہیں ہوتی ہماری سوسائٹی میں؟ یہ ان شادیوں میں سے ایک شادی نہیں تھی. اور پھر کیا اب اس انٹرویو میں جو ڈگ آؤٹ کرنے والی چیز تھی وہ یہی تھی کہ عطا مانیکا صاحب، یہ جو آج آپ بات کہہ رہے ہیں، ماضی میں آپ یہ باتیں نہیں کہتے رہے. ماضی میں آپ بشرا بی بی کی پاک دامنی کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، آپ ان کی پاک دامنی کی قسمیں اٹھاتے رہے ہیں. آپ نہ صرف عمران خان صاحب کی پاک دامنی کا ذکر کرتے تھے، آپ کہتے تھے میں نے ان سے بھلا مانس آدمی اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھا، حالانکہ ان کا نکاح ہو چکا تھا، آپ کا گھر ٹوٹ چکا تھا. آج آپ کو یہ 3.5-4 سال بعد جب آپ کے اوپر شکنجا کسا گیا ہے، تو پھر آپ عمران خان صاحب کو متون اور بشرا بی بی کو کریکٹر لیس ثابت کرنے کے اوپر تل آئے ہیں. تو شاہ زیب خانزادہ نے ان کی ماضی کی آڈیوز، ویڈیوز اور کچھ بصری نظارے کہ میں تو اب وہ لا تعلق ہوئے پڑے ہوئے ہیں کہ جس طرح کہ ان کی بیگم نے ان کے ساتھ گھر توڑا، انہوں نے مرضی کی شادی کر لی ان کو چھوڑ کے، جو بھی 18-20 سال کی جتنی بھی رفاقت تھی اس کو انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھا، اور جو بھی ان کو خواب آیا، جو بھی کوئی روحانی مسائل تھے، انہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا اور وہ ایک سائڈ. یہ میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ میں الزامات کی بات نہیں کر رہا. تو وہ چلے گئے اور آپ بڑے صبر سکون کے ساتھ ایک سائڈ کے اوپر ہو کے بیٹھ گئے. لیکن آپ نے تو ایسا نہیں کیا. وہ میرے دوست ہیں، مرحوم فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، شیخ عمر صاحب. ان کو فون کر کے انہوں نے کہا تھا میں ایکس ہسبینڈ آف دی فرسٹ لیڈی بول رہا ہوں. تو انہوں نے کہا لکھ دی لعنت تیرے تے، فون بند کر دیا تھا انہوں نے. اور ایک جیتا جاگتا افسر ابھی بھی موجود ہے، میں چونکہ انہوں نے مجھے آف دی ریکارڈ بات بتائی تھی، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، پوچھ کے آپ کو ان کا نام بھی بتا دوں گا. فیڈرل سیکٹری، فیڈرل لیول کے وہ افسر تھے، بڑے افسر تھے. ان کے پاس گئے یہ خاور مانیکا صاحب، وہ جو ڈی پی او تھے نا جن کو تبدیل کروایا گیا تھا، کل رات بھی جن کا ذکر تھا، وہ جب ان کو ایف آئی اے میں یا کہیں پر بھی ری انسٹیٹ کیا گیا تو یہ ان کو غصہ چڑھ گیا. یہ اپنے اس افسر کے پاس گئے جو ان کے بیچ میٹ تھے،
سی ایس ایس جب کرتے ہیں نا, سی ایس ایس میں بیچ میٹ تھے, ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ساڈی حکومت ہوئے, الفاظ ہیں حکومت ساڈی ہوئے اور ساڈے مخالفاں نو تو پوسٹنگاں دے تینوں یار خیال نہیں آندا. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں اس کو اسی جگہ پر چھوڑ کے اپنا دفتر خالی کر کے واپس آ گیا, یعنی کہ میں اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھا کہ میں اس کو کیا نکالوں, اب اس کو تو شرم کوئی نہیں ہے, میں اٹھ کے چلا جاؤں. خود وہ اٹھ کے دفتر سے, اپنے ہی دفتر سے باہر نکل گیا. تو شاہ زیب خانزادہ صاحب جو ہیں وہ تو بیسیکلی ڈگ آؤٹ یہ کر رہے تھے کہ یا تو آپ پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا پھر آج جھوٹ بول رہے ہیں. سر یہ جھوٹ جو ہے آج بول رہے ہیں, یہ پہلے جھوٹ نہیں بول رہے تھے. پہلے یہ جو کہہ رہے تھے وہ پوری رضامندی کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے, تب وہ جھوٹ یہ تب بھی بول رہے تھے کہ نہیں کوئی انکار نہیں ہے, یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. اب جو بول رہے ہیں یہ مجبوری کے تحت جھوٹ بول رہے ہیں, خوف کے تحت جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا جھوٹ کیا ہے کہ جی کہ پہلے یہ با رضا و رغبت یہ سارے کام ہو رہے تھے. میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا ہوا ہے, مجھے ایک اعلیٰ لیول کے ایک سرکاری افسر نے جو کہ کسٹم کا تھا, اس کے ایک قریبی عزیز نے یہ بات بتائی تھی. چونکہ دوسرے ہاتھ بات ہے اس لیے میں اس کو بہت مصدقہ نہیں کہتا, لیکن وہ جس نے مجھے بات بتائی تھی وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ یار کہ وہ میرا کزن ہے جو ایک ٹیکس انکم ٹیکس کا یا ایف بی آر کا جو بڑا افسر تھا. وہ اس کو یہ تب اسسٹنٹ کمشنر تھے اور پرانی بات ہے, اب کی بات نہیں ہے. بشرا بی بی پنکی پیرنی یہ کوئی مشہور اس طرح سے ایز سچ تب تک نہیں تھی, یہ تو عمران خان صاحب کی چھتر چھایا تلے آگے ہوئی نا, بیجا ہوگی, اس سے پہلے کا واقعہ ہے. اور یہ عمران خان صاحب اون چودھری والی جو بات ہے کہ جی کہ یہ 2014 کے دھرنوں میں ان کی ملاقات ہوئی تھی, ان کی شناسائی پرانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ کچھ افسروں کو انہوں نے اپنے گھر بلایا تھا, دروغ بر گردن راوی, اور وہاں پر وہ ہر طرح کی محفل جو چل رہی تھی وہ چل رہی تھی. تو عمران خان صاحب آئے, تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھ کے چلے گئے. تو ہم نے پوچھا خان صاحب کتنے گئے, کہتے ہیں وہ پنکی دے کمرے چ گئے نا. کہتے ہیں کیوں, پنکی نے چونکہ اللہ توبہ کرنی شروع کر دیتی نا تو عمران خان اپنے روحانی مسائل ڈسکس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار وہ تمہاری بیوی کے کمرے میں بیڈ روم میں ہے اور تم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, یار تمہیں کوئی شرم غیرت عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ بھی لوگ سارے جو ان کے آفیسرز تھے, ان کے کولیگز تھے, وہ بھی اٹھ کے آ گئے. تو یہ عثمان بزدار, فرا گوگی, بشرا بی بی, یہ پرانا گینگ ہے, یہ نیا گینگ نہیں ہے, یہ پرانے وارداتیے ہیں. اور اب اصل میں طاقت کا کھیل چل رہا ہے, اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اب کچھ ہمارے دوست ہیں وہ رضی صاحب ہیں نا, وہ کہا کرتے ہیں کہ یوتھیا محدود العقل قوم المجہول عقل المجہول پتہ نہیں کیا مجہول الپاکستانیہ 5ویں پشت کی دوغی بلاغلی جنگ پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ کے ان کو چھیڑا کرتے ہیں. تو وہ مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے, وہ پتہ کیا ڈھونڈ رہا ہے, اور شرم کھاؤ کچھ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ڈوب مرنے کا مقام ہے. وہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ کا, یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو لیڈر تھا میں نے اس کو چپیڑے مار کے, مطلب ملازم سے چپیڑ ہی ہوتی ہے کہ ملازم کو جناب کہا کہ اس کو گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دو, نکالا گیا. پھر آئندہ سی مطلب روحانیت دا اثر بہت گہرا سی. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سخت لہجے میں بات کی, اگر غیرت مند ہوتا دوبارہ ادھر کا منہ نہ کرتا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کا مسئلہ ہے, میری بیوی ٹھیک نہیں تھی, یہ ان کا کہنا, میں نہیں کہہ رہا. تو میں کیا کر سکتا تھا, وہ خود جا کے. سر یہ ریحام خان شاید اس کی گواہی دیں کہ یہ تو خان صاحب بنی گالا والے گھر میں آ جاتے تھے جہاں پہ بشرا بی بی تھی, اور یہ تو اکٹھے زندگی گزار رہے تھے شادی سے پہلے بھی. تو مطلب بہت گند ہے. میں یہ گند جو تھا یہ بنی گالا سے اسلام آباد کے وزیر اعظم سیکریٹریٹ نہیں, وزیر اعظم ہاؤس, وہاں تک پھیلا ہوا تھا. وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے 4th فلور پر کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا, یہ جنرل فیض کا چونکہ ڈنڈا تھا اس لیے باتیں نہیں باہر آ رہی تھیں. ایک سرکاری افسر جو عمران خان صاحب کا ایڈمائرر تھا, جو سمجھتا تھا کہ عمران خان پاکستان کے نجات دہندہ ہیں, جو سمجھتا تھا کہ عمران خان پاکستان کی نیا پار لگا دیں گے, اس نے جب وہ بغیر لباس کے دوڑتی ہوئی چیخیں مارتی ہوئی لڑکی, نوجوان لڑکی جس نے بعد میں خودکشی کر لی, اس کو دوڑتے دیکھا, سنا اس کی چیخیں سنی, تو اس نے توبہ کی. وہ کہتا ہے میں نے نفل پڑھ کے توبہ کی, یا اللہ میں کس گناہ کے کن لوگوں کو ایڈمائرر تھا, میں کن لوگوں کو پاکستان کا نجات دہندہ سمجھتا تھا میں.
کہتا ہے میں نے نفل پڑھ کے توبہ کے نفل پڑھے, اور کوئی للی پونجی ٹھٹ پونجیا نہیں, وڈا افسر سر. اور میں وہ الفاظ, وہ فوت ہو گئے ہیں نعیم الحق صاحب, جو ان کے الفاظ تھے کہ جب انہوں نے اس افسر نے جا کے پوچھا کہ یہ آپ پیسے دے کے بھی یہ والا کام کر سکتے ہیں, آپ یہ کیوں حرکتیں کرتے ہیں کہ نادان اور بیچاری معصوم بچیوں کو آپ کے لوگ جو ہیں وہ ایجنٹ پھیلے ہوئے ہیں اسلام آباد کی کوثار مارکیٹ, F7 اور F6 کی مارکیٹوں میں, اور وہاں پر وہ شکار کرتے ہیں لڑکیوں کا, جال میں پھنساتے ہیں ان کو پیسے کے لالچ میں, عہدوں کے لالچ میں. تو پارٹیاں شارٹیاں پہلے, وہ بڑا ایک نیٹ ورک تھا یہ والا, وہ جو تھا نا وہ والا گھر, جہانگیر ترین کے گھر کے ساتھ والا سیف ہاؤس, وہاں پر یہی کچھ ہوتا تھا. تو آپ تو پیسے دے کے کروا سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ عمران خان اور ہم ہیں, ہم افتتاح کرتے ہیں. میں وہ الفاظ نہیں, میں بھی بہنوں بیٹیوں والا ہوں, میں وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا جو نعیم الحق صاحب نے اس افسر کو کہے تھے کہ ہم جو ہیں وہ چھوڑیں. یار بڑے غلیظ لوگ تھے اور بڑے غلیظ لوگ ہیں آج تک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاہزم خان صاحب ہمیں پیچھے پہ اور ٹرین, اور غور کرو کہہ کی رہا ہے جو خاور مانیکا صاحب ہیں, وہ کیا رہے ہیں, اس پہ ذرا غور کریں. وہ تو شاہزیب خانزادہ تو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ 2 نمبر آدمی ہیں, آپ جھوٹے آدمی ہیں. یہ اور اچھا جھوٹا کس بنیاد کے اوپر ہے کہ آپ سب یہ کچھ آپ کی مرضی سے ہوا, آپ پہلے کچھ کہتے تھے اب کچھ کہہ رہے ہیں, پہلے جھوٹ بول رہے تھے اب جھوٹ بول رہے ہیں. شاہزیب خانزادہ کے پیچھے پہ آ گئے نا, جی فلاں کا انٹرویو کریں گے, اس کی بیگم کی تصویر, اللہ معاف کرے کیا گھٹیا کام ہے, کیا گھٹیا سوچ اور گھٹیا لوگ ہیں. وہ تو ایک طرح سے فیور کر رہا تھا آپ کی کہ بھائی کسی دباؤ میں تم انٹرویو تو نہیں دے رہے, کس سے خوف زدہ تو نہیں ہے, وہ دے پیچھے پہ آ گئے. اور وہ کچھ صاحب ہیں کہ جی یہ شاہ زیب نے کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ بنی گالا والے اپنے گھر سے ہمیں انٹرویو دے رہے ہیں, تو وہاں پر ٹرین کی آواز آئی ہے 10-50 پہ پیچھے کوئی, اور یار وہ مائک دیے, مائک نہیں ہوں اچے نیویں ہوں نے, انہوں نے ٹرین دی آواز. اچھا ٹرین کی آواز بھی ہو, اگر وہ بھی ہو جی, وہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ خاور مانیکا صاحب گرفتار تھے, خاور مانیکا صاحب کی ضمانت بھی ہوئی ہے. خاور مانیکا صاحب یہ جو بیان دے رہے ہیں, اگر یہی بیان انہوں نے اپنی مرضی اور منشا سے دینا ہوتا تو بہت پہلے دے دیتے. ان کو اگر کوئی بہت تکلیف ہو رہی تھی, اگر ان کی غیرت ایمانی کا کوئی مسئلہ تھا تو شروع میں بول پڑتے, کہتے نہیں میں ڈر گیا سی وہ مطلب جھوٹو جھوٹ چتا نہیں. کبھی فرق ہوگی اور احسن گجر کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں, انہیں ویڈیو کٹ کے چلاتی کہ اگر آپ کی مجبوری کا کوئی بندھن تھا تو جناب آپ تو سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے تھے, آپ کے بچوں کے وہ گارڈین نہیں, انہوں نے اڈاپٹ کر زیوم کر لیا تھا خود سے. میں تو بے بس تھا, بے بس سے تو پہلے ہی بول پڑتے بھائی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ طاقت کا یہ کھیل جاری ہے. جو طاقت کے کھیل میں جو سب سے طاقتور ہوتا ہے سکہ اس کا چلتا ہے. اب جن کا سکہ چل رہا ہے وہ انٹرویوز لے رہے ہیں. انٹرویو 2 ابھی باقی ہیں. ایک انٹرویو ہے عائشہ گلالئی کا, اور ایک انٹرویو آئے گا آج نہیں تو کل بشرا بی بی کا. مزے تو پھر میں آن گے. تو بیسیکلی میں جو ہے وہ صرف اتنا کہوں گا کہ ایک گند تھا, ایک کبھی فیل کرنے والے لوگ تھے, ایک گینگ تھا. اس گینگ کو پاکستان کے طاقتور ریاستی اداروں نے نجات دہندہ بنا کر پیش کیا, اور اب وہی طاقتور جو گینگ ہے, وہ کیا کہتے ہیں, طاقتور جو قوت ہے یوں کہہ لیں, اس طاقت کے کھیل کی سب سے بڑی طاقتور جو قوت ہے, اب وہاں پر چونکہ سسٹم تھوڑا سا مختلف ہوا ہے, لوگ نئے آ گئے ہیں. طاقت وہی ہے, طاقت کے آپریٹرز جو ہیں وہ نئے ہیں. تو جو نئے آپریٹرز ہیں وہ پرانے کھیل کھیلنے والوں کو بے نقاب کر رہے ہیں, اور بے نقاب ہوں گے. اصل مسئلہ ہے کہ وہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں, ان سے کوئی پوچھے, اگر کوئی پوچھنے کی ہمت رکھتا ہے تو. ادروائز آج یہ بے نقاب ہو رہے ہیں, کل کوئی اور بے نقاب ہو رہا ہوگا. آج کوئی یہ 2 نمبر آئے تھے, کل کوئی اور 2 نمبر آ رہا ہوگا. تو ایشو یہ نہیں ہے کہ خاور مانیکا کے ساتھ کیا ہوا, ایشو یہ ہے کہ خاور مانیکا اور بشرا بی بی اور عمران خان کے ذریعے پاکستان کے ساتھ کیا کیا گیا اور کس نے کیا. ایشو یہ ہے, ادھر تو کوئی دھیان نہیں دے رہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.